السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سویرا ہے۔ میری شادی راولپنڈی میں ہوئی تو میں پہلی بار مکلاوے کے لیے اپنے شوہر اسد کے ساتھ کراچی گئی، جہاں پر میرا میکا تھا۔ میکا تو کوئی خاص بڑا نہیں تھا، بس ایک ماں تھی اور ایک چھوٹی بہن، جبکہ ابا ہمیں بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر دوسری شادی کر کے الگ رہ رہے تھے۔ ابا جس وقت چھوڑ کر ہمیں جا رہے تھے، میں اس وقت کافی بڑی اور سمجھدار تھی۔ البتہ میری چھوٹی بہن ابا کو جاتے دیکھ کر خوف سے رو پڑی، کیونکہ وہ ابا سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی جدائی سہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ابا نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ تو نور کی پیدائش کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا، مگر اس پر عمل دیر سے کیا۔ ہمارے ابا بہت سخت مزاج انسان تھے، ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پر امی کو ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے۔ طلاق کا لفظ تو ہر وقت ان کی زبان کی نوک پر دھرا رہتا تھا۔ جب بھی ابا طلاق کا نام لے کر امی کو ڈراتے تو میرا دل کرتا کہ میں ابا سے کہوں کہ کل کے دیتے آج ہی طلاق دے دیں، تاکہ میری ماں سکون سے سانس تو لے سکے، کم از کم ایک ہی دفعہ بیٹھ کر رو کر اپنا دل ہلکا کر لے۔ لیکن میں کبھی بھی یہ بات اپنی زبان پر نہیں لا سکی، کیونکہ امی ایسے وقت میں مجھے اکثر خاموش کروا دیتی۔ ایک دو بار میں نے جب ابا کے سامنے زبان چلائی تو الٹا امی نے مجھے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد ابا نے امی کو بے حد بے عزت کیا کہ یہ تمہاری تربیت ہے کہ اولاد میرے منہ کو آ گئی ہے، میری عزت نہیں کرتی۔ جبکہ میں ابا کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ عزت ہم ماں کی تربیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے رویے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ میں نے ابا کو ہمیشہ بات کم اور گالیاں زیادہ دیتے سنا تھا۔ وہ جب بھی مشتعل ہوتے امی کو مارنا شروع کر دیتے۔ بچپن میں تو میں سہم جاتی، ڈر کے مارے بھاگ جاتی، لیکن جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے باقاعدہ اپنی امی کے لیے سٹینڈ لینا شروع کر دیا۔ جب بھی ابا امی کو مارنے لگتے تو میں امی کو بچانے کے لیے آگے آ جاتی اور ابا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کا نشانہ بنتی۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ میں نے ابا کو ڈنڈا فضا میں بلند ہوتے دیکھا تو بھاگ کر جاتی اور ان کا ڈنڈا پکڑ لیتی۔ وہ مجھے ٹھیک ٹھاک گالیاں دیتے، غصے میں آ جاتے، لیکن میں ڈنڈے کو ہاتھ سے نہ چھوڑتی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر ایک بار میں نے اس ڈنڈے کو چھوڑ دیا تو میری ماں کے کمزور جسم پر اتنی ضربیں لگیں گی کہ وہ اگلے کئی دنوں تک چارپائی پر پڑی کراہتی رہیں گی، اور ان کی حالت زار پر ابا کو پھر بھی رحم نہیں آئے گا، اور وہ اس حالت میں بھی امی سے روٹی سالن کے ساتھ ساتھ اپنے تمام کاموں کی ڈیمانڈ بھی کرتے رہیں گے۔ امی نے تو شاید اپنی عادت بنا لی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گی، اور اماں کی اس چپ نے سب سے زیادہ نقصان خود انہیں ہی دیا تھا۔ ان کی چپ نے ابا کو اور بھی شیر کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ واقعی ہی غلطی پر امی ہوتی ہیں، اور وہ جو سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ میں امی سے اکثر اس بات پر لڑ بھی پڑتی کہ کم از کم ابا کو اتنا تو بتائیں کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں، کوئی ملازمہ نہیں کہ وہ بات بات پر آپ کو مارنے دوڑتے ہیں۔ تو امی میری باتیں سن کر اکثر مسکرا دیتی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے میری بچی، میں اگر ان سے یہ بات کروں گی تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جس میں وہ عورت کو ہمیشہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کا آدمی کبھی بھی نہیں بدل سکتا، چاہے عورت اس کو کتنا ہی تبدیل کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ لیکن میں امی کی اس بات سے متفق نہیں ہوتی تھی اور ان سے لڑ پڑتی۔ میں نے تو آپ کو کبھی بھی ان سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر آپ کیسے جانتی ہیں کہ وہ بدل نہیں سکتے؟ امی، دراصل آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ شاید وہ بدل ہی جاتے۔ آپ کو اپنا رشتہ بچانے کے لیے کچھ تو احساس دلانا چاہیے تھا،
لیکن آپ تو ہر وقت اپنے ہی احساس کو مارنے پر تلی رہتی ہیں۔ یہ غلط ہے امی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امی میری باتیں بڑی غور سے سن کر بولی، تمہاری پیدائش سے پہلے جب پہلی بار تمہارے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا تو میں ان کے سامنے بولی تھی، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے میکے چھوڑائے، اور پھر 6 ماہ تک پلٹ کر انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایسے میں تمہاری نانی کے گھر میں میری ساری بھابیاں مجھ سے تنگ آ گئی۔ وہ ہر روز مجھ سے پوچھتی کہ میں کب جاؤں گی۔ وہ بیزار ہو کر جتاتی کہ اب تمہارے ابا کی بہت بڑی تنخواہ اس گھر میں نہیں آتی، بلکہ تمہارے بھائی دن رات مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ایسے میں ہماری مشکلات میں اضافہ کیوں کر رہی ہو؟ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کو بساؤ۔ شادی شدہ لڑکیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آخر کتنے دن اور تم اپنے بھائیوں کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ میں روز ان کے طعنے سنتی اور چہرہ چھپا کر روتی تھی کہ میرا کوئی آنسو نہ دیکھ لے، کیونکہ میں جانتی تھی جتنی میں بے وقت ہو چکی ہوں، اتنے ہی میرے آنسو اپنی قیمت اور مقام کھو چکے ہیں۔ یہ کسی کے دل پر بھی اثر نہیں کریں گے۔ ایسے میں دعا کرتی کہ میرا خاوند کسی طرح سے آئے اور آ کر مجھے لے جائے، کیونکہ یہاں پر رہنا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ جو ایک روٹی میں ان کے گھر کھا رہی تھی، وہ بھی میری بھابیاں صبح سے شام تک گنتی رہتی تھیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں میرے ساتھ ستیلیوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ امی اور میرے والد میرے معاملے میں بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ دونوں ہی کمزور تھے اور اپنی بہوؤں پر انحصار کرتے تھے۔ میرے حق کے لیے اگر بولتے تو بھابیاں اتنا ناک منہ چڑھا لیتی کہ پھر وہ انہیں کھانے کا بھی نہ پوچھتی۔ میرے والدین کو شوگر تھی اور کھانا ذرا سا لیٹ ہونے پر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایسے میں رسک نہیں لیا جا سکتا تھا، بس ایک بے بسی سی تھی میری بچی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے 6 ماہ بعد تمہارے ابا کو کسی طرح سے راضی کر کے مجھے ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ دن اور یہ دن میں نے کبھی بھی ان کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولا، کیونکہ میں اپنی حیثیت جان چکی تھی۔ اس لیے غلطی ہو نہ ہو، خاموش رہنے میں ہی مجھے عافیت لگتی تھی۔ اور پھر تم دیکھو نا کہ میں ان کی خواہش بھی تو پوری نہیں کر پائی۔ انہیں بیٹے کی خواہش تھی جو تاحال مجھ سے پوری نہ ہو سکی۔ تو امی کی یہ باتیں سن کر جہاں میں سکتے میں آ گئی، وہاں پر مجھے اپنی ماں کی بے بسی پر رونا بھی آ گیا۔ میں نے امی سے کہا، امی کیا بیٹا پیدا کرنا ایک عورت کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ تو پھر اس سارے معاملے میں عورت کو مورد الزام ٹھہرانا کیا جائز بات ہے؟ تو امی گہری سانس لے کر میری طرف دیکھتی اور کہتی، ازل سے تو ایسا ہی ہوتا آیا ہے میری بچی، یہ عورت کے ہی مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عورت کے سر یہ الزام منڈ دینا اس لیے آسان ہے امی کہ عورت اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی۔ جس دن عورت اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر آ گئی تو ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، پھر یہ مرد کبھی بھی الزام لگانے جوگے نہیں رہیں گے۔ تو امی ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کہتی کہ بیٹا، بچوں جیسی باتیں مت کرو، خیر کی بات کرو۔ کبھی کبھی منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی سچ ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ تمہارا نصیب اچھا ہو، تمہیں یہ سب نہ سہنا پڑے۔ اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگا کرو بیٹی، اس طرح سے باتیں نہیں کیا کرو۔ میرا دل بہت ڈرتا ہے تمہارے لیے۔ امی پہلے آپ اپنے لیے ڈرتی رہیں اور اب میرے لیے۔ خدا کا واسطہ ہے یہ ڈرنا چھوڑ دیں۔ میرے مقدر میں اچھا ہوا تو مجھے مل کر رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کچھ برا ہوا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا ڈر اس کو بدل نہیں پائے گا۔ تو جب کسی چیز کو ہم انسان بدل نہیں سکتے تو پھر اس پر پہلے سے ہی ڈر ڈر کر زندگی کیا گزارنی؟ میں تنگ آ کر امی کے آگے بھول جاتی، تو وہ اکثر مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہتی کہ میرا دل تمہاری ان باتوں پر ہول سا جاتا ہے سویرا۔
جس طرح کی باتیں تم کر رہی ہو اس طرح تو گھر نہیں بستے۔ مجھے ایسا کوئی گھر نہیں بسانا امی جہاں پر ایک مرد عورت کی عزت کرنا نہ جانتا ہو۔ تو امی ایک دم سینے پر ہاتھ رکھ لیتی اور کہتی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو سویرا؟ یہ باتیں کیا بیٹی کو زیب دیتی؟ تم اگر ایسی باتیں کرو گی تو کل تمہاری بہن بھی ایسی ہی بات کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ساری دنیا یہی کہے گی کہ میں نے تمہاری تربیت اچھی نہیں کی۔ سب سے پہلے تو اس دنیا میں تمہارے ابا ہی مجھے لعن طعن کریں گے۔ تو ابا ویسے کون سی لعن طعن کم کرتے ہیں امی؟ اگر اس وقت بھی کر لیں گے تو چپ کر کے سہ لیجیے گا، لیکن خدا را مجھے مزید خاموشی کے درس مت دیں۔ میں غلط بات کو اگر غلط نہیں کہہ سکوں گی تو میرا تو وہیں پر دم گھٹ جائے گا، اور پھر امی ایسے جینے کا بھی کیا فائدہ کہ جس میں ہر وقت ڈر اور خوف کسی تلوار کی طرح سر پر لٹکتے رہیں۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ مجھے پڑھنے دیں، لیکن آپ یہاں پر بھی ڈنڈی مار جاتی ہیں اور ابا کے خوف سے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ دراصل میں نے جو ہی میٹرک کیا تو ابا نے گھر میں صاف صاف اعلان کر دیا کہ میں مزید تعلیم حاصل نہیں کروں گی۔ اس وقت میری چھوٹی بہن نور 8ویں میں پڑھتی تھی۔ وہ ابا کی یہ باتیں سن کر بے انتہا رو پڑی اور کہنے لگی کہ آپی، ہم دونوں بہنوں کا کیا مستقبل ہے؟ ہمارے ساتھ کی تمام کزنز یونیورسٹی جا رہی ہیں اور ایک ہمارے مقدر ہیں کہ ہم کالج بھی نہیں جا سکتے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میٹرک کرنے کے بعد کالج میں پڑھوں گی، پھر یونیورسٹی جاؤں گی، لیکن یہاں تو حالات ہی اور ہیں۔ اللہ کرے موت آ جائے تو زندگی سے جان چھوٹ جائے۔ تو میں نے اسے ڈانٹا کہ ایسی باتیں بزدل لوگ کرتے ہیں کہ ذرا سا حالات کیا خراب ہوئے کہ انسان مرنے پر تل جائے۔ زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، لیکن کبھی بھی زندگی میں ان پریشانیوں پر گھبرا کر ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو پھر کیا سوچیں کہ ہماری زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی، اور پھر ابا ہمیں کچھ دنوں کے بعد کسی کے پلے باندھ دیں گے، اور پھر وہی سلسلہ جو امی کے ساتھ شروع رہا ہمارے ساتھ شروع ہوگا۔ ہم تو امی کے معاملے پر بھی آج دن تک سکون سے زندگی نہیں گزار پائے، تو اپنی زندگیاں بھی اگر اسی طرح ہوں گی تو آپ مجھے بتائیں اتنی برداشت کہاں سے لائیں گے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر میرے سامنے رونے لگی تو میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ ماہ بعد ابا میری کسی نہ کسی کے ساتھ شادی کر دیں گے، اور ڈھونڈیں گے بھی اپنے جیسا ہی، کیونکہ وہ میری پیدائش پر بے حد نالاں تھے۔ اور جوں جوں میں بڑی ہوتی رہی میں نے اپنے ابا کو اپنے معاملے میں ہمیشہ سخت مزاج ہی دیکھا، یہاں تک کہ اگر مجھے کسی چیز کی بے حد ضرورت ہوتی بھی تو میں ڈر اور جھجک کے مارے ابا سے نہ کہہ پاتی، بلکہ امی سے کہتی، اور وہ میری فرمائش پوری کر دیتی۔ میرا تو یوں ہی وقت گزرتا رہا، البتہ نور کا معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ چونکہ مجھ سے کئی گنا زیادہ حسین اور پیاری تھی، شاید اسی لیے ابا اس سے ذرا کم چڑھتے تھے اور اس کی فرمائش بھی پوری کر دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے نور کے معاملے میں کبھی بھی جیلسی نہ ہوئی، بلکہ مجھے ایک لحاظ سے خوشی ہوتی کہ ہم دونوں بہنوں میں سے کسی ایک سے تو ابا تنگ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ میری خام خیالی تھی جو وقت نے بہت جلدی دور کر دی۔ جب ابا نے دوسری شادی کرنے کے لیے امی کو طلاق دینی چاہی تو ہم دونوں بہنیں اور امی بے حد پریشان ہو گئے۔ امی کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس موقع پر کیا کہیں، وہ تو بالکل ہی گمسم ہو گئی۔ لیکن بالآخر ہم دونوں بہنوں کے مستقبل کی خاطر امی نے کم از کم پہلی بار میرے سامنے ابا سے اپنے حق کے لیے بات کی، تو مجھے لگا کہ یہ جو ہر وقت میں امی کی کاؤنسلنگ کرتی رہتی ہوں، یہ اسی کاؤنسلنگ کا نتیجہ ہے کہ آج امی اپنے حق کو غضب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہی، اور پہلی بار ابا کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی جرت کر رہی ہیں۔ امی نے ابا سے کہا، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، میں کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی، لیکن مجھے طلاق نہ دیں۔
تو میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی کہ امی ابھی بھی ایک ایسے خود غرض انسان کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر رہی ہیں جو کبھی بھی ان کا نہیں ہو سکا۔ تو ابا نے کہا، میں بھی تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میں مجبور ہوں۔ تو امی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلی بار ابا کی بات سن کر امی کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آیا، اور وہ رنگ تھا امید کا، کہ شاید اتنے برسوں کی پرخلوص تپسیا نے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں جگہ بنا ڈالی ہے۔ تو امی کو ابا کی بات سے بڑی ہمت ملی، تو انہوں نے ابا سے پوچھا کہ آپ کو بھلا کیا مجبوری ہو سکتی ہے، آپ تو مرد ہیں۔ تو ابا نے بڑی ہی بے رحمی سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جس سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اس نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دوں تو ہی وہ میرے ساتھ شادی کرے گی۔ تو امی کے چہرے کا رنگ جو تھوڑی دیر پہلے کھلتا ہوا سا لگا تھا، اب وہ بالکل مرجھا سا گیا۔ امی نے افسردگی سے ابا کی طرف دیکھا کہ وہ یہ بات ایک عورت کی خاطر کتنی آسانی سے کہہ گئے، حالانکہ وہ بھی تو ان کی عورت ہی ہیں جس سے ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بھلا وہ ہم تینوں کے سر سے چادر کیسے کھینچ کر اپنی منچاہی عورت کے سر پر رکھ سکتے ہیں؟ تو امی نے ابا کے سامنے میرے دیکھتے ہی دیکھتے پہلے تو ہاتھ جوڑے اور پھر وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ مجھے طلاق نہ دیں، بھلے جتنی مرضی شادیاں کر لیں، میں آپ کی دوسری شادی تو کیا کسی بھی شادی کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاؤں گی، بلکہ میں خود آپ کے ساتھ جا کر رشتہ مانگوں گی جہاں پر بھی آپ انگلی رکھیں گے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے ملنا چاہوں گی۔ میں خود اس کے پیروں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گی کہ وہ مجھے طلاق نہ دلوائے۔ خبردار، تمہیں اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہر وقت اپنے ڈرامے مت ڈالا کرو۔ کس قدر ڈرامہ باز ہوتی ہیں تمہاری باتیں، مجھے کفت ہونے لگتی ہے۔ اور پھر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر باہر نکل گئے، اور میں تیش کے عالم میں کمرے کے اندر آئی اور امی کو زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، اور کتنا گریں گی امی آپ، اور ہمیں بھی کتنا ذلیل کریں گی؟ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں۔ تو امی ایک دم چیخ کر بولی تو میں ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ وہ صرف شادی نہیں کر رہے سویرا، وہ مجھے طلاق دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تم نے غور سے نہیں سنا؟ مجھے تم یہ بتاؤ، میں اگر ان کے پیروں میں بیٹھ کر گڑ گڑاؤں نا تو کیا کروں؟ مجھے طلاق مل گئی اس عمر میں تو لوگ کیا کہیں گے کہ نہ جانے مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی، یا میرے کردار میں ایسا کیا دیکھ لیا اس عمر میں تمہارے ابا نے مجھے طلاق دے ڈالی۔ سب سے پہلے تو تمہارے ماموں ممانیاں میری کردار کشی کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، اور پھر ہم طلاق کے بعد جائیں گے کدھر؟ تم نے یہ سوچا ہے؟ تم 2 جوان بیٹیوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ رات کیسے اکیلے بسر کروں گی؟ یہاں تو دن دہاڑے اکیلی عورت کو دیکھ کر بھیڑیے دن دناتے پھرتے ہیں۔ یہ شخص آخر کیا کرنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اس نے تو ظلم کی اخیر کر دی۔ امی روتے روتے بے حال ہونے لگی تو میں فوراً کچن میں بھاگی اور ان کے لیے لیمو پانی بنا کر لے آئی۔ میں جانتی تھی کہ امی کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ابا کی طرف سے امی کو ٹینشن ملتی تو ان کا بی پی ایسے ہی لو ہو جاتا تھا۔ ان کی صحت ہی کیا تھی، دھان پان سی کمزور سی خاتون سی، ذرا ذرا سی بات پر بے حال ہونے لگتی۔ تو ایسے میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ امی کی باتوں پر اب مجھے بھی تشویش ہونے لگی کہ واقعی اب ہمارا کیا ہوگا؟ میرے پاس بھی کوئی ایسا ہنر نہیں تھا کہ جس سے گھر چلایا جا سکتا۔ اگر ابا واقعی امی کو طلاق دے رہے تھے تو پھر روزمرہ کے ہمارے گھریلو اخراجات کے ساتھ ساتھ اس مکان کے کرائے کا کیا ہوگا؟ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کریں، میں خود اس خاتون سے ملوں گی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم مل جل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، بس آپ اپنے دل کو تسلی میں رکھیں۔ اتنا ڈپریشن اگر آپ لیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ میں امی کو سنبھالنے کی جتنی کوشش کر رہی تھی، امی آہستہ آہستہ اتنی ہی بکھرتی جا رہی تھی، اور پھر امی کو اتنی ٹینشن ہوئی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔
مجھے اس وقت ایسا لگا تھا کہ جیسے زمین آسمان ایک ہو گئے ہوں۔ اگر امی کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ابا کے ساتھ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ ہم دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اور نہ ہی ہم نانی کے گھر جا کر رہ سکتے تھے۔ امی کی بیماری نے 1 منٹ کے اندر اندر مستقبل کی ہولناکیاں میرے سامنے لا کر کھڑی کر دی، تو میں کپ کپانے لگی کہ اب ہوگا کیا۔ میں کسی نہ کسی طرح امی کو لے کر ہاسپٹل پہنچی، تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ امی کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ بھی انتہائی شدید نوعیت کا، جس میں بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ خدا جانے میری امی کیسے بچ گئیں۔ شاید یہ ہم دونوں بہنوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کھا کر ہماری ماں کو واپس ہمارے پاس بھیج دیا، جس کے لیے میں ہر وقت اللہ کی مشکور رہنے لگی۔ لیکن اس تکلیف کا ایک اچھا پہلو یہ نکلا کہ ابا جو امی کو طلاق دینے کی بات کر رہے تھے اس سے ٹل گئے، کیونکہ وہ یہ جان گئے تھے کہ اگر میں نے طلاق دی تو یہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ شاید ان کے دل میں وقتی رحم امی کے لیے آیا تھا، جو امی کو طلاق جیسی شدید آزمائش سے نکال کر لے گیا۔ لیکن ہمارے مقدر میں ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ابا نے دوسری شادی کر لی اور ہماری طرف آنا چھوڑ دیا تھا۔ بس ماہانہ ہمارا لگا بندھا خرچہ بھیج دیا کرتے تھے، جسے امی کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر پورا کرتی، کہ شکر ہے کہ کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آئی اور ہم اپنا بھرم رکھ سکے۔ ابا اب چونکا ہمارے سر پر نہیں تھے، تو میں نے آہستہ سے امی سے کہا کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، خدا کے لیے مجھے تعلیم حاصل کرنے دیں، ورنہ کل کو اگر کوئی مشکل حالات آئے تو میں بغیر کسی ڈگری کے ان کا مقابلہ کیسے کروں گی۔ میں جانتی تھی کتنے مشکل معاشی حالات میں جہاں پر گنی چنی رقم امی کے ہاتھ پر آتی ہو، وہاں پر میرا کالج میں ایڈمیشن کروانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب امی نے مجھے کہا کہ تمہارا کالج میں ایڈمیشن ہر صورت کرواؤں گی، بس تم تیاری کرو۔ تو میں خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن پھر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی نے کہہ تو دیا ہے، لیکن وہ کالج کی فیس کیسے دیں گی؟ ایک کالج کے ایڈمیشن کی فیس ہی تو نہیں ہے، ماہانہ فیس بھی تو ہے، وہ کہاں سے لائیں گی؟ مجھے دن رات کی اسی پریشانی نے گھیر رکھا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ امی نے اپنا واحد زیور، کان کی سونے کی بالیاں میرے ایڈمیشن کی خاطر بیچ ڈالی، تو اس دن میں بے حد روئی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایڈمیشن ہو گیا تو منتھلی فیس کہاں سے ادا ہوگی۔ بس میری خوشی کی خاطر انہوں نے میرے ایڈمیشن کی فیس کے لیے تو پیسے جمع کر ڈالے۔ اب آگے کا کیا ہوگا؟ جب یہ بات میں نے امی سے کی تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آگے بھی اللہ ہی سبب کرے گا، تم پریشان مت ہو، بس تم جا کر اپنا ایڈمیشن کروا لو۔ میں تو اپنا ایڈمیشن کروانے کے لیے گھر سے نکل گئی، لیکن امی گھر سے پہلی بار اکیلے نکل کر پارلر والی کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی کام دے دو۔ تو امی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خدا ترس پارلر والی نے امی کو اپنے پاس رکھ لیا، جہاں پر امی کو ایک کاؤنٹر دے دیا گیا اور وہ آنے والی ہر خاتون کا اندراج ایک رجسٹر میں کر لیتی۔ یہ کام آسان بھی تھا، تو امی نے خوشی خوشی اس کام کی حامی بھر لی، اور میرے دل سے اس پارلر والی کے لیے دعائیں نکلنے لگیں کہ جس نے میری امی کی عمر کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے انہیں کوئی مشکل کام نہیں سونپا، اور وہ ماہانہ تنخواہ بھی امی کو ضرورت سے زیادہ دے دیتی، جس کی وجہ سے میری منتھلی فیس دینی آسان ہو گئی، اور مزید آسانی میری اسکالرشپ کی وجہ سے ممکن ہو گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم کے لیے راہیں آسان کرنا شروع کر دی تھی، تو میں نے بھی دل لگا کر اپنی پڑھائی شروع کی۔ انہی دنوں جب میں ایم اے فائنل ایئر میں تھی تو ہمیں اطلاع ملی کہ ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو پہلی بار میں نے دیکھا کہ امی کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئیں گی، لیکن انہوں نے سکون سے اس خبر کو سنا، لیکن کئی دنوں تک انہیں چپ سی لگ گئی۔
میں امی کو دکھ کو سمجھ سکتی تھی اور نہ رونے کا سبب بھی جانتی تھی کہ ابا نے ہمیں اس وقت چھوڑا تھا جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ رونا تو ہم دونوں بہنوں کو بھی نہیں آیا، لیکن اپنی جگہ پر ہم دونوں بھی افسردہ تھے کہ کاش ابا یہ سب نہ کرتے تو آج ہم اچھے دل سے انہیں یاد کر رہے ہوتے۔ باپ کا سایہ تو کب سے ہمارے سروں سے اٹھا ہوا تھا۔ آج دنیا سے ان کے چلے جانے پر ہمیں کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ ہم تو پہلے بھی ان کے بغیر تنہا رہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ابا کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنا MA مکمل کیا اور اب میں ذہنی طور پر جاب کرنے کے لیے بالکل تیار تھی کہ اچانک میرا رشتہ پارلر والی کے توسط سے آیا تو امی نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ حالانکہ میں چاہتی تھی کہ جاب کر کے امی کا بازو بنوں، لیکن امی نے کہا کہ نہیں، ہم کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی گزار ہی رہے ہیں۔ تمہارے لیے ایک اچھا پرپوزل آیا ہے جسے میں کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی۔ اور پھر امی نے میری ایک نہ چلنے دی اور میری شادی اسد سے کر دی۔ ابا کی وجہ سے مجھے شادی سے ڈر لگتا تھا، لیکن اسد نے میرا سارا ڈر دور کر دیا۔ وہ ایک اچھے شوہر تھے۔ وہ مجھے پہلی بار مکلاوے پر امی کے گھر لے کر جا رہے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ تو کچھ دیر بعد ہی امی ہم سب سے بات کرتے ہوئے ایک دم سے بے ہوش ہو گئیں۔ ہم انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھ سے بھی زیادہ نور رو رہی تھی۔ میں تو جیسے سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ امی کی تدفین کے بعد میں نور کو ساتھ ہی لے آئی، کیونکہ اب ایسے میں اسے اکیلا چھوڑنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ لیکن اسے اپنے ساتھ لانے کے بعد میں اس سے بے پناہ تنگ تھی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اسد ہر وقت اس کے ارد گرد گھومتے رہتے۔ وہ بچپن میں تو خوبصورت تھی تو ابا اس کی ہر بات مانتے تھے، لیکن مجھے اس وقت کبھی اس سے حسد نہ ہوا تھا۔ لیکن جوان ہونے کے بعد وہ کسی پرنسس کی طرح دکھائی دی، اور اسد بھی ہر وقت اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہتے۔ ان کی باتیں سن سن کر میرے کان پک جاتے۔ میں حیران ہوتی کہ یہ کیسا شوہر ہے کہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی سالی کی ہر وقت تعریف کرتا رہتا ہے۔ مجھے تو اسد کبھی بھی باہر لے کر نہیں گئے تھے۔ باہر جانے کے نام پر ہی اسد کا موڈ خراب ہو جاتا۔ میں ان کی اس عادت سے بہت اچھے سے واقف تھی، لیکن مجھے حیرت تو تب ہوئی جب نور نے انہیں ایک دفعہ باہر آئس کریم کھانے کے لیے چلنے کا کہا، کیونکہ میں اور نور دونوں کا آئس کریم کھانے کا پروگرام بن چکا تھا۔ ایسے میں جب نور نے اسد کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تو اسد ایک دم سے ایسے تیار ہوئے کہ میرا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، اور بات صرف آئس کریم تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ وہ ہمیں ایک بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھلانے بھی لے گئے، اور کھانے کا تمام مینیو نور سے پوچھ پوچھ کر منگوایا گیا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی کہ مجھے تو کبھی بازار سے ایک پلیٹ چاٹ کی نہیں کھلائی، اور آج صاحب اتنا مہنگا ڈنر اتنے اچھے ہوٹل میں کروانے لے آئے ہیں۔ حالانکہ ہوٹلنگ کرنا میرا خواب تھا، لیکن یہ خواب اس طریقے سے پورا ہوگا میں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، اور نہ ہی اسد نے مجھے کھانے پر اصرار کیا۔ وہ تو مستقل نور سے ہی باتیں کر رہے تھے اور اس سے ہر ڈش کھانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اسد نے ٹھیک ٹھاک ڈشز کا آرڈر دیا ہوا تھا، اور ہر ڈش وہ خود ہی اٹھا اٹھا کر نور کی پلیٹ میں ڈالتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ہنس ہنس کے اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے درمیان میں خوامخواہ ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے کئی بار اسد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہا، اور اس بات سے میرے دل میں اتنی الجھنیں پیدا ہوئیں کہ میرا موڈ ہی آف ہو گیا۔ گھر آنے کے بعد میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ باہر لان میں اسد اور نور کے اونچے اونچے کہکہوں کی آوازیں مجھے کمرے میں بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے لگا جیسے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، کہیں میرا گھر ہی نہ خراب ہو جائے۔ آج کل ایسی بہت ساری باتیں سنائی دیتی رہتی ہیں کہ بہنوئی نے سالی سے شادی کر لی،
جو ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دل ہی دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی کہ خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ میں کسی بھی قیمت پر اسد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن کروں کیا، سمجھ سے بالاتر تھا۔ ایک دن اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ وہی فقیر آیا ہے۔ میری جب سے شادی ہوئی تھی میں نے اس فقیر کو گلی میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی آواز جو ہی مجھے آتی تو میں کچھ نہ کچھ روٹی یا آٹا دے دیتی۔ آج بھی وہ آیا تو میں فٹافٹ اٹھی اور آٹے کی ایک پلیٹ لے کر دروازے پر پہنچی۔ آٹا اس کی پوٹلی میں ڈالنے کے بعد جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اس نے کہا اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ وہ فقیر یہ دعا میرے کہے بغیر بھی دیتا آیا تھا۔ اس کی یہ دعا میرے دل کو جیسے سکون دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے دل کا بوجھ بھی اتر گیا ہو۔ اب میرا ذہن صحیح معنوں میں کام کرنے لگا تھا تو میں نے اپنی بہن کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں جلد از جلد اس کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، اور جو ہی ایک رشتہ آیا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رشتہ طے کر دیا اور مہینے کے اندر اندر اس کی شادی کر دی۔ اسد دل سے خفا تھے کہ میں نے بہت جلد بازی کی ہے، لیکن میں خوش تھی کہ جان چھوٹی۔ میرے دل میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ شادی کے بعد میں ایک دفعہ بھی اس سے ملنے اس کے گھر نہیں گئی اور نہ ہی اسے اپنے گھر مدعو کیا۔ شادی ہوتے ہی میں نے اپنا اور حسن کا فون نمبر تبدیل کر ڈالا۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے مجھ سے جو بھی حکمت عملی ہو سکی وہ میں نے اپنائی۔ ایک دن جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر کھڑا تھا۔ تو میں آٹا لانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس نے مجھے رکنے کا کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میری بہن مشکل میں ہے، جا کر اس کی خبر لے لو۔ تو اس کی بات پر میں حیران رہ گئی کہ وہ میری بہن کا گھر کیسے جانتا ہے۔ میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ چل دیا۔ اگلے دن ہی میں اپنی بہن کے سسرال پہنچی۔ کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب اس کے شوہر نے دروازہ کھولا، اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے نور کو بلوانے کا کہا تو میری آواز سن کر نور خود ہی باہر آ گئی۔ تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری بہن کسی رقاصہ کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر تیز میک اپ کیا ہوا تھا، اور جب وہ ڈگمگاتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو ایسا لگتا تھا جیسے اس نے نشہ کر رکھا ہو۔ میں نے اسے تھامنا چاہا تو وہ صوفے پر گر سی گئی۔ میں گھبرا کر اس کے پاس گئی اور پلٹ کر اس کے خاوند سے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اس کی، میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ فوراً گھبرا گیا اور باہر کی طرف بھاگا کہ عین سامنے سے آتے اسی فقیر کے ساتھ ٹکرا کر گر گیا۔ تو اس فقیر نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس فقیر کے ساتھ سادہ لباس میں 3-4 مرد اور بھی داخل ہو رہے تھے۔ میں پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو وہی فقیر تھا۔ میں اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے چہرے سے نکلی داڑھی مونچھ اتار دی تو میں ششدر رہ گئی کہ وہ تو بالکل ینگ لڑکا ہے۔ اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا جس کی رو سے وہ ایک ISI کا آفیسر تھا۔ اس نے بتایا کہ آپ کی بہن کا شوہر ہمیں کافی عرصے سے مطلوب ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہیروئن کا مکروہ کاروبار کے ساتھ ساتھ جسم فروشی کا دھندا بھی چلا رہا ہے۔ ہم نے کافی عرصے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ اس نے شادی کر رکھی ہے، اور جس سے شادی کی ہے وہ انتہائی شریف لڑکی ہے اور آپ کی بہن ہے۔ تو میں نے اس کیس کو اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کیس میں آپ کی بہن کا نام نہیں آئے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ آپ اپنی بہن کو لے جا سکتی ہیں، جبکہ اس کا خاوند اب ہماری اور قانون کی گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ میں ASI کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ نور کا شوہر کرمنل تھا، اور میں نے جلد بازی میں کتنے غلط انسان کے ساتھ اپنی معصوم بہن کو اپنے فضول سے شک کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میرے دل میں جہاں ندامت تھی وہاں مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا۔
نور کے شوہر کو جیل ہو چکی تھی تو میں نے نور کی خلا کروا دی، اور اب میں اسے اپنی بہن نہیں بلکہ بیٹی سمجھتی ہوں۔ میری کوشش یہی ہے کہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اب اس کا ازالہ کر سکوں۔ اس کا ایڈمیشن میں نے کالج میں کروا دیا ہے تاکہ وہ پڑھ لکھ کر معاشرے کا بہترین فرد بن سکے، اور اللہ کا شکر ہے نور نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ نور کی خلا کے تقریباً 6 ماہ بعد اسی فقیر، میرا مطلب ہے ASI کا، اس کے لیے رشتہ آیا، لیکن اس بار میں نے نور سے پوچھ کر ہی یہ فیصلہ کروں گی۔ آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اس معاملے میں سرخرو کرے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔